بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغیر حساب. محترم سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے تیسرا باب کتاب التوحید کا شروع ہوا چاہتا ہے. یہ باب ہے من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. جو شخص توحید کو اپنا لے، توحید کی تحقیق کر لے، وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا. یعنی تحقیق توحید کا اجر یہ ہے کہ بلا حساب جنت حاصل ہوگی. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تحقیق توحید کیا ہے اور بلا حساب داخل ہونے کا کیا معنی. تحقیق توحید دو چیزوں کا نام ہے. ایک توحید کا فہم، کہ توحید خالص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ اور اس کی الوہیت کے ساتھ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ. اور تحقیق توحید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے. ایک ذرہ کی مقدار میں بھی اس میں شرک داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ ہے تحقیق توحید. توحید کا اس باتی شکل میں پورا فہم اور توحید کو شرک کے شوائب سے اور شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے. جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا، یعنی تحقیق توحید میں اس کی توحید خالص ہو گئی اور ہر قسم کے شرک سے بچا رہا اور اپنی توحید کو بچائے رکھا، تو اسے یہ شرف حاصل ہوگا کہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا. یہ خالص توحید کی شرط کہاں سے لی ہے؟ کتاب و سنت سے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. یہاں سارے انبیاء کے دین کا ذکر ہے. سورۃ البینہ کی آیت ہے اور یہاں سارے انبیاء کے دین کا ذکر ہے. جتنے انبیاء مبعوث ہوئے انہیں کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دین کو خالص بنا لو، ہر قسم کے شوائب سے اور ملاوٹ سے پاک کر لو. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ آپ قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت صرف ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، گواہی دیں اپنے دل سے خالص ہو کر، جن کی اس گواہی میں، اس اقرار میں کوئی شرک شامل نہ ہو، بالکل خالص اور مخلص ہو کر یہ گواہی دیں۔ یہ بڑا ہی ایک عظیم مقام ہے۔ توحید کے دعوے دار بہت ہیں، مگر اخلاص توحید بہت کم لوگوں کو حاصل۔ تو اس باب کا مقصد اور اس باب کی دعوت یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، پرکھیں، اور جو صحیح فہم توحید کا ہے وہ پیدا کریں، اور اس کو شرک کے شوائب سے بچائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس تحقیق توحید پر جنت کا داخلہ ملے گا بلا حساب، کا حساب نہیں ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت کے دن پوچھیں گے ان تمام لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، انبیاء سے بھی سوال کریں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، تم سب سے تمہارے پروردگار نے روز قیامت باتیں کرنی ہیں، تم سب سے، اور باتیں بھی اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس طرح باتیں ہوں بالکل براہ راست۔ اس کا معنی سوال تو سب سے ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اصل میں قیامت کے دن حساب کی دو صورتیں، دو طرح کا حساب ہوگا۔ یہ بحث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا یہ دعا کرتے ہوئے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ کہ حساب مشکل بھی ہوگا، اگر حساب ہے تو آسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما ذالک العرض ومن نوقش فقد عذب، کہ عائشہ یہ عرض ہے، آسان حساب عرض ہے، اور مشکل حساب مناقشہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور بلا کر اس پر اس کے گناہ پیش کرے گا، ان گناہوں کا اقرار لے گا، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سارے گناہ پیش کر کے اسے معاف کر دے گا۔ جب تک عرض ہے، حساب بصورت عرض ہے، اس وقت تک آسان، لیکن وہ من نوقش، جس سے مناقشہ ہو گیا، اللہ نے یوں پوچھا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، فقط عذب، وہ انسان مارا گیا، وہ یقیناً مبتلا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب دینے کی کسی میں طاقت نہیں، یہ مشکل حساب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھ لیا تو وہ انسان مشکل میں پڑ جائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آئے گا، بڑا پریشان حال۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، یہ بندہ جو آ رہا ہے
اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ اس کے اٹھا دو، وہ پیش نہ کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کیسی تدبیریں فرماتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، حقیقی تعلق جوڑ لو، سچی صلح کر لو، سچی توبہ کر لو۔ کیسی تدبیریں ہو رہی؟ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے نہیں۔ بندہ پہنچ گیا خوف کے مارے اور چھوٹے گناہ شروع ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، وہ یشفق من کبارہ، اور بڑے گناہوں کی ہیبت بڑھتی جائے گی کہ چھوٹے گناہ جن کو میں بھول چکا تھا وہ اتنی تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں، اتنی دقت اور باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، تو جب بڑے گناہ شروع ہوں گے تو کیا بنے گا میرا؟ اس کا خوف اور بڑھ رہا۔ جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، یہ تیرے چھوٹے گناہ سب کا اقرار کرتا ہے؟ یا اللہ اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، نیکیاں بنا دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو خوف سے کانپ رہا تھا، اچانک اس میں ایک جرت آ جائے گی اور کہے گا یا اللہ، میں نے اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ جملہ فرما کر کھلکھلا کے ہنس پڑے اور ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی۔ یہ جو حساب ہے بصورت عرض، یہ آسان حساب ہے۔ اور جو باب ہم نے پڑھا ہے کہ جو تحقیق توحید کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہ، مگر اس کا حساب بصورت عرض ہوگا، بصورت مناقشہ نہیں۔ آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کو فارغ کر دے گا۔ یہ توحید کی فضیلت اور توحید کا درجہ اور توحید کی عظمت ہے، جس میں یہ دعوت ہے کہ ہم اپنی توحید کو پرکھتے رہیں اور اس کو چیک کرتے رہیں اور شرک کی آمیزش سے اسے بچاتے رہیں۔ الشرک اخفی من دبیب النمل، کیونکہ شرک کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی مخفی ہے۔ چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، اس کی آواز سننا ممکن ہے، لیکن بعض اوقات شرک کا حملہ انسان پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری دمہ، کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ انسان کے اندر، انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے۔ جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک شیطان کی رسائی ہے۔ وہ اندر کیا کچھ نہ کرتا ہوگا، کیسے کیسے وار کرتا ہوگا، اور ہم اپنے عمل کی ظاہری سجاوٹ میں مشغول رہتے ہیں اور اندرونی معاملہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ بالکل فراموش نہ کریں، اس کو نگاہوں میں رکھو۔ شیطان اندر کام کر رہا ہے اور شرک کے جال بڑے خفیہ ہیں۔ اور ایک حقیقت اور بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیجیے، اپنے قلبی معاملے کو نگاہ میں رکھیے اور اپنی توحید کو چیک کرتے رہیں، اور شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بچاؤ اختیار کیجیے، اور صحیح معنی میں تحقیق توحید میں کامیاب ہو جائیے، یعنی توحید کا صحیح فہم اور اپنی توحید کو شرک کی آمیزش سے بالکل پاک کر لینا۔ وقول اللہ تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اور ابو الانبیاء، جد الانبیاء، ان کا ذکر ہے، جن کے لیے قدم قدم پر سعادتیں ہیں، جنت کی نویدیں ہیں۔ کس بنا پر؟ کیا ان کا عقیدہ تھا اور کیا ان کا منہج تھا؟
فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت تھے. امت کا معنی قدوہ، لوگوں کے لیے مثال. کن لوگوں کے لیے؟ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک مثال تھے لوگوں کے لیے. ان کا منہج اور ان کا عقیدہ لوگوں کے لیے قدوہ تھا، نمونہ تھا. یہ امہ کا معنی معلم الخیر، ہمیشہ خیر کی تعلیم دیتے رہنا. امت جماعت کو بھی بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس معنی میں جماعت تھے کہ جو خصائل ایک جماعت کے ہوتے ہیں وہ اکیلے ابراہیم میں موجود تھے. اس قدر ان کی محنت تھی، جد و جہد تھی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اور قرب جو ہے وہ اختیار کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو امت قرار دیا، ایک فرد واحد کو امت قرار دیا خصائل خیر کی بنا پر. تو ہم بھی محنت کریں، ان خصائل کو اختیار کریں، اور دنیا کی زندگی کی یہ ایام دین کمانے میں، دین حاصل کرنے میں صرف کریں. اور دوسرا قانتاً، ابراہیم قانت تھے. قانت کا معنی قائم، کھڑا ہونے والا. جس کو اللہ تعالیٰ لمبے قیام کی توفیق دیتا ہے اسے قانت کہا جاتا ہے. اور یہاں قانت کا معنی اطاعت پر کھڑے ہونے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر کھڑے ہونے والے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دو. عرض کیا کہ سپرد کر دیا، فرما بردار بن گیا. قانت تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرے باوفا دوست. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب دیا تھا، خلیل الرحمن. خلیل کیسے بولتے ہیں؟ ایسے دوست کو جس کی دوستی ہر خلل سے پاک ہو، ہر خلل سے پاک ہو، جس کی دوستی پوری وفا شعاری پر ہو، وفاداری پر ہو. وہ بات سے بات نکلتی ہے. جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوا اور 50 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ وہ تحفہ لے کر آئے. 7ویں آسمان پہ ابراہیم تھے. انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ بتایا 50 نمازیں. انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کچھ بھی خاموشی اختیار کی. چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام تھے. انہوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں. فرمایا ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. سل ربک التخفیف، اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو. یہ قصہ طویل ہے. بہرحال یہ مشورہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ خلیل تھے، اور خلیل کی دوستی پوری وفاداری پر ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. تو قانتاً للہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اطاعت پر مداومت اختیار کرنے والے. دن ہو، رات ہو، صحت ہو، مرض ہو، غنا ہو، فقر ہو، شباب ہو، بڑھاپا ہو، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. تو ہم بھی اطاعت شعار بندے بن جائیں. حنیف، وہ حنیف تھے. حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ کر، ہر دین سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل. حنیفیت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بعثت بالحنیفیہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی حنیفیت کا وصف ہم میں بھی ہونا چاہیے. ابراہیم حنیف تھے. اور حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ جائیں. دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، مختلف افکار ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سب کی سنو، تماشبین ہوتے ہیں کچھ لوگ. نہیں، اپنے دین کی فکر کرو اور یہ وصف حنیفیت پیدا کرو اپنے اندر. سارے دینوں کو چھوڑ دو،
اللہ کے دین کو اختیار کر لو اور توحید کے ساتھ تمسک اختیار کر لو. یہ وصف ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بعثت بھی اسی حنیفیت پر ہوئی. ہمارا دین دین حنیف ہے، اور حنیف وہ شخص ہے جو ہر چیز سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو. یہ اوصاف ابراہیم علیہ السلام، اور فرمایا کہ ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے وہ. ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے دوستی محبت ہرگز نہیں، ان سے بری تھے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ان کا اعلان تھا ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی نہیں. ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی عداوت ہے، ہمیشہ کا بغض ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک تم شرک پر قائم. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم سب چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی توحید کو مان لو، پھر تم ہمارے ہم تمہارے. پھر یہ محبت بڑی مثالی قائم ہوگی، جڑ جائے گی، یہ تعلق قائم ہو جائے گا. لیکن جب تک تم شرک پر قائم ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اہل شرک سے ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ترک محبت کو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا. اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے دین کے لیے. من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے عداوت رکھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان پورا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. مشرکین کے ساتھ بیٹھنا یا غلط عقیدہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے دوستیاں کرنا اور محبتیں کرنا، یہ دین اسلام اور توحید کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ تحقیق توحید کے خلاف ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک واقعہ ان کا ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں نقل کیا ہے. بصرہ میں ایک شخص کی شہرت دیکھی جس کا نام تھا ربیع بن سبع، کہ عوام میں بڑا مقبول ہے اور لوگ بڑی اس سے محبت کرتے ہیں. تو بڑا متعجب ہوئے کہ یہ شخص، اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ وہ علمی دور تھا، رجال الاسانید کا دور تھا، تو اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ عوام میں بہت مقبول ہے، اور جو سچا عالم ہوتا ہے وہ علماء کے نزدیک معروف ہوتا ہے، اس کی شہرت علماء میں ہوتی، اس کا تزکیہ علماء کرتے ہیں، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا منہج کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ منہج السنہ، اس کا منہج سنت ہے، سنتیں بیان کرتا ہے، حدیثیں ذکر کرتا ہے. پوچھا کہ من بطانتہ، اس کے ساتھ کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے حاشیہ نشین کون ہیں؟ کہا کہ اکثر قدریہ. بصرہ میں یہ قدری فرقہ وجود میں آیا تھا جو تقدیر کے منکر تھے، تو اکثر قدری لوگ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ. فرمایا کہ ہوا قدری، یہ قدری ہے، میں نہیں مانتا اس کا منہج سنت اور حدیث ہو، یہ قدری. جن کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کے ساتھ یوں بیٹھنا اٹھنا یہ توحید کے مقاصد کے خلاف ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے والد کو آپ غسل دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے، نیک کام، چل پڑے. اس کمرے میں پہنچا دیے گئے جہاں میت رکھی ہوئی تھی. گئے اور پردہ ہٹایا اور چہرہ ڈھک کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، میں نے اسے ایک دن دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا. کہ یہ سلف صالحین کی احتیاط.
ان کی تحری، یہ معاملہ کس قدر دین کے مقاصد میں شامل ہے. تو لم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا. آپ کو مقصد ہو جیسے کوئی کاروباری لین دین ہے، اس قسم کے دیگر معاملات ہیں، اس حد تک میل جول کی اجازت ہے، لیکن ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، چلنا پھرنا اور ساتھ گھومنا پھرنا، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. تو تحقیق توحید کے لیے امور ضروری ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا ان کا مقام تھا اور کیا ان کا درجہ تھا، مگر اس مقام کی اساس کیا ہے؟ یہ امور جو آپ کے سامنے بیان ہوئے. تو اگر ہم اسی طرح ہم بھی تحقیق توحید کے منہج کو اپنائیں گے اور اپنی توحید کو راست کریں گے اور شرک کی ملاوٹ سے بچائیں گے، تو یہ تحقیق توحید اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ آگے حدیث سے اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت ہو رہی. دوسری آیت کریمہ والذین هم بربهم لا یشرکون، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سابقین الی الجنت، جن کو جنت کا داخلہ سبقت کے ساتھ ملے گا. بس سابقون سابقون ہے نا، تین گروہوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سابقین ہے جو سبقت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح وہ داخل ہوگا. اور ان کا منہج کیا ہوگا؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے. غور کیجیے، وہ لوگ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا تمیز یہ ہے کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے. یہ عقیدے کی وحدت ہے. مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ایک ہی عقیدے پر قائم ہے. اور جو دوسرے اہل الرائے اور مختلف طبقات ہیں، ان کے عقیدوں میں بڑا اختلاف ہے. لا اختلاف بینہما، یہ صحیح بخاری کے الفاظ کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی منہج. یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نوید مسرت بشارت ہے جن کو اللہ تعالی نے سچا اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے دی. میں ایک بات بڑی بصیرت سے کہوں گا اور شرح صدر سے کہوں گا کہ عقیدے کے دو مرحلے تھے. ایک مرحلہ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے، نبی علیہ السلام کا دور، صحابہ کا دور، اس وقت عقیدے ہر قسم کی آمیزش سے پاک تھے. شہادت عثمان کے بعد بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لی، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں اور جبریہ ہیں، اور پھر روافض ہیں، خوارج ہیں، آگے چل کے جہمیہ، مشبہہ، پھر اشاعرہ، ماتریدیہ. ان تمام کے عقائد جو ہیں وہ علم کلام کی آمیزش سے بچ نہیں سکے تھے. سب میں علم کلام شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا. علم کلام کیا ہے؟ مدرسہ عقل کو وحی پر مقدم کرنا، عقل کو وحی پر مقدم کرنا. اب ان سب کے عقیدے آپ اٹھا کر دیکھیں، سب میں عقلی امور کو ترجیح ہے اللہ کی وحی پر. اور شہادت عثمان سے قبل یہ فلسفہ اور یہ منطق اور یہ علم کلام قطعاً داخل نہیں ہوا تھا. عقیدے خالص تھے وحی الہی کے مطابق. جو عقیدہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ عقیدہ شہادت عثمان غنی سے پہلے کا، اس میں کوئی آمیزش نہیں، علم کلام کی، فلسفے کی، وحی الہی کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے، اس عقیدے کا تمیز یہ ہے کہ اس عقیدے کے حاملین میں قلبی طور پر کوئی اختلاف نہیں، اعتقادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. تو اس پر محنت کیجیے. یہ اللہ کا نور ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، اس پر محنت کیجیے، اس میں استحکام پیدا کیجیے. تو یہ جو سابقین الجنہ ہے، والذین هم بربهم لا یشرکون،
وہ جنت میں سابقین کیوں ہوں گے؟ کیا ان کا وصف ہے؟ یہاں پر 3 آیات ہیں. ایک یہ کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے پروردگار کی خشیت سے ڈرتے ہیں، ان کے دل اپنے رب کی خشیت سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہیں اللہ کی خشیت. یہ ایک ان کا وصف ہے. اور دوسرا یہ کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کہ پروردگار کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، جو فہم قرآن حاصل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے. ایک ایسا مبارک علم، اللہ کی وحی کے علاوہ نام ہی نہیں، کتاب و سنت کے علاوہ نام ہی نہیں. یہ 2 ان کے اوصاف. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ والذین ہم بربہم لا یشرکون، کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ان کی توحید شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے، ان کا دین خالص ہے، ان کا عقیدہ خالص ہے. اور یہ شرک اور پھر یہ علم کلام کی موشگافیاں، بڑی نجاست ہے اس میں. امام شافعی کا قول مجھے یاد آیا، فرماتے ہیں کہ لَأَن يَبْتَلِيَ اللَّهُ عَبْدًا بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْمَعَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ. یہ بھی قول کتاب الابانہ ابن بطہ. کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہر برائی میں ڈال دے سوائے شرک کے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کی باتیں سنے. ساری برائیاں بہتر ہیں، قابل قبول ہے کہ وہ علم کلام کی باتیں سنے. تو اس سے کیا ہے؟ اپنے اندر عقیدے کی غیرت لائیے اور یہ توحید خالص اس پر قائم ہو جائے. اور یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اس کی باتیں سنیں. ابھی یہ منہج ہمارے سامنے واضح ہوا کہ ایسے علماء جن کی معرفت عند العلماء ہو اور جن کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو. یہ سند ایک نور ہے، سند کی ایک برکت. سینوں سے یہ نور منتقل ہوتا ہے، سینوں تک. اور پھر یہ علماء اپنے مشائخ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اور یوں علم نافع کا سلسلہ جاری اور قائم. تو ان اوصاف کی بنا پر یہ لوگ جنت کی طرف سابقین ہیں، جنت میں پہلے داخل کر دیے جائیں. یقیناً یہ اوصاف بڑے مبارک ہیں جو ان 2 آیات میں جمع کیے گئے. تو ہم بھی ان پر محنت کریں اور ان کو کمائیں اور حاصل کریں تاکہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو سکے کہ جو تحقیق توحید میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا.